حواس خمسہ کیا ہے؟ آپ کا ہاتھ نرم ہے، جس کے ہاتھ میں آپ ہاتھ دیں گے اس کی حس محسوس کرے گی یہ نرم ہے۔ آپ کا ہاتھ کھردرا ہے تو اس کا علم فوراً میسج کنوے کرے گا کہ آپ کا ہاتھ کھردرا ہے۔ یہ حواس خمسہ ہے۔ یہ چیز حواس خمسہ کے دائرے میں آ رہی ہے۔ آپ دور سے اڑتا دھواں دیکھتے ہیں تو فیصلہ کرتے ہیں کہ یہاں آگ جل رہی ہے، یہ حواس خمسہ کا علم ہے، لیکن یہ یقینی علم نہیں، یہ ظنی علم ہے۔ ممکن ہے آپ وہاں قریب پہنچیں تو وہ دھواں کسی گاڑی کا ہو، وہ آگ کا نہ ہو، وہ پٹرول کا دھواں ہو، وہ ڈیزل کا دھواں ہو، وہ آپ کا علم ظنی ہے، یقینی نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود سائنس حواس خمسہ سے جڑی ہوئی تھی۔ اب حق تو یہ تھا جب کوئی ہاتھ کسی دوسرے سائنسسٹ کے ہاتھ میں دیا جاتا تو سائنسدان ہاتھ چھوتے ہی بتا دیتا تمہارے ہاتھ میں اتنے جراثیم ہیں، تمہارے ہاتھ میں یہ بیماری ہے، تمہارے ہاتھ کو یہ مرض لائق ہے، تمہارے ہاتھ کو جراثیموں نے یوں گھیرا ہوا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس کا پتہ یہ چلا کہ تمام کائنات کا نظام حواس خمسہ سے نہیں جڑا ہوا۔ اب وہ سائنس جو ابھی حواس خمسہ تک جڑی ہوئی تھی اور اب حواس خمسہ سے نکل کر دوربین کی دنیا تک پہنچی ہے، وہ سائنس میرے آقا کے سفر معراج کا مطالعہ کیسے کر سکتی ہے؟ یہ تو ما فوق الفطرت ہے۔ اگر آپ معجزے کی حقیقت کو جانیں تو معجزہ یہ لفظ مشتق ہوا ہے عجز سے، اور عجز کا معنی کیا، کس کو کہتے ہیں؟ عجز کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو کسی کی طاقت سے باہر ہو اور جو کسی کو ویسا کرنے سے عاجز کر دے۔ یہ معجزے کی تعریف ہے، یہ عجز کی تعریف ہے۔ امر خارق العادت بعجز البشر ان یاتوا بمثلہ۔ مفسرین کرام نے، تمام مفسرین کرام نے معجزے کی تعریف یہی لکھی ہے کہ معجزہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ وہ امر خارق العادت جو کسی بشر کو ایسی مثال پیش کرنے پر عاجز کر دے۔ سائنس کا تعلق مادیت سے ہے اور معجزے کا تعلق ایمان اور ایقان سے ہے۔ ایمان اور ایقان الگ چیزیں ہیں اور مادیت الگ چیز ہے۔ لیکن اس کے باوجود کہ سائنس کی دنیا اور ہے، ایمان و ایقان کی دنیا اور ہے، اس کے باوجود دیکھیے اللہ کی شان۔ اس نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کا معجزہ وہ عطا کیا کہ سائنس جیسے جیسے اپنی جستجو کا دائرہ بڑھاتی جائے گی، ویسے ویسے میرے آقا کے معجزات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہوتی جائے گی۔ میں نے پہلے کہا کہ فطرت انسانی یہ ہے کہ انسان عقلی دلائل کے ساتھ روحانی دلائل مانگتا ہے۔ جب مدعی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور کا چہرہ دیکھا، ایمان قبول کر لیا، عقلی دلائل۔ کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور کی گفتگو کو سنا تو ایمان قبول کر لیا۔ کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور کی عادات کریمہ کو دیکھا تو ایمان قبول کر لیا۔ یہ عقلی دلائل سے ایمان قبول کرنے والے تھے۔
اور کچھ وہ تھے کہ جن کی جستجو عقل تک نہ رکی، وہ روحانیت کے متلاشی ہوئے۔ تو کسی نے کہا درخت چل کر آ جائے تو میں ایمان قبول کر لوں، کسی نے کہا کھجور کا گنچا ٹوٹ کر آ جائے تو میں ایمان قبول کر لوں، کسی نے کہا پتھر کلمہ پڑ جائے تو میں ایمان قبول کر لوں گا، کسی نے کہا یہ گھاس کے تنکے گواہی دے دیں تو میں ایمان قبول کر لوں گا، کسی نے کہا پانی گواہی دے تو میں ایمان قبول کر لوں گا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جس طرح کا مطالبہ کیا گیا، آقا کریم میدان میں آئے اور روحانی تسکین کے لیے ویسا جواب سامنے رکھ کر بتا دیا کہ وہ اور تھے جو معجزوں کی حدود لے کر آئے تھے۔ آمنہ کا لال معجزوں کی حدیں نہیں، بغیر